تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ کے بندوں کی جنہوں نے حاجتیں پوری کی ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم محدث، اللہ اکبر، انہوں نے کیسی خدمتیں کی ہیں، ایک تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جو ہے دین متین کے لیے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کو جمع کرنے کے لیے کتنی خدمتیں کی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ سیر و اعلام النبلاء میں جو ہے روایت ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس کے جو ہے نا اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ ایام مجھ پر ایسے گزرے کہ میں نے حدیث جمع کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا، تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ مجھ پر میرے پاس جتنا سامان تھا سب ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، فاقہ کشی کے ایام چل رہے تھے، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں برداشت نہ کر پایا، حتیٰ کہ جو ہے میرے پاس جو ہے نا کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، تو میں جو ہے نا گھاس توڑتا، اس گھاس کو پانی میں ڈبو کر اس گھاس کو کچی گھاس کو چبا جاتا اور اوپر سے پانی پی کر کے 3 دن تک میں نے ایسے ایام کو گزارے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس جو کچھ سامان تھا میں نے بیچ دیا کھانے پینے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے بدن پر ایک چادر بچی تھی، اس چادر پر میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، درس کے لیے حاضر نہیں ہو پاتا، تو میرے جو ہم جماعت تھے، ساتھی تھے، وہ لوگ میرے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے اے امام محمد بن اسماعیل، بتاؤ تو تم درس میں کیوں حاضر نہیں ہو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے خرچ کر دیا، اب میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے پاس پہننے کے لیے چادریں بھی موجود نہیں ہیں، لباس موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے جماعتیوں نے، ساتھیوں نے اپنے رقم جمع کی اور آپ کے لیے 2 چادریں خرید کر کے عنایت کی، کہا کہ آپ اسے پہن لیجئے اور درس میں حاضر ہو جائیے۔ تو اتنی خدمتیں، اتنی قربانیاں انہوں نے کیوں کی؟ خدمت دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کو ایسے مقبول فرما لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان قربانیوں کے بدلے میں ایسے انعام سے نوازا کہ وہ امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے۔ 7 لاکھ حدیثیں انہیں بزبانی یاد تھی، اللہ اکبر، حفظ تھیں، اور وہ جو ہے نا 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ کتاب اللہ کے بعد، یعنی قرآن پاک کے بعد، روئے زمین پر جو سب سے جو ہے نا معتبر اور مستند اور قابل احترام جو کتاب ہے، اس کتاب کو بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ تو ایسی کتاب آپ نے لکھی، اور ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے انہیں ایسا انعام سے نوازا کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد کیا جائے گا۔ تو یہ خدمت دین کے بدلے میں ہے۔ آج ہماری اور آپ کی کیفیت بہت جدا گانا ہے۔ دین کے سلسلے میں ہم بہت ہی لاپرواہ ہو چکے ہیں، نہ خود ہمیں دین سیکھنے کا جذبہ ہے، نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ قرآنی احکام، احادیث رسول، شریعت مطہرہ کو جب ہم جانیں گے ہی نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو کیسے عمل کر پائیں گے؟ آج کیفیت یہ ہے کہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، شعور بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، کہ جو ہے نا برائی میں ملوث ہیں، سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ کم سے کم اتنا تو شعور ہوتا کہ یہ گناہ تو ہے۔ اب ایک مثال میں بتاؤں،